کہاں پہ کرپشن ہوئی، نیب اور پروسیکیوشن یہ ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک شخص کو 17 ماہ سے قید رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ بیرون ملک بھی نہیں جا رہا اور انویسٹیگیشن کے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہے، تو یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب کو اثاثہ جات کیس میں جب ان سے تحقیقات کی جا رہی تھیں، جب وہ زیر حراست تھے اکتوبر 2018 میں، تو دوبارہ گرفتاری کا جواز نہیں تھا، مگر دوبارہ گرفتار کیا گیا کیونکہ عمران نیازی صاحب کی یہ ضد تھی۔ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ نیب فلاں فلاں کو گرفتار کرے گی۔ امریکہ میں خطاب کیا تو کہا کہ شاہد خاقان عباسی کو نیب پکڑنے والی ہے اور میں نے پکڑوایا ہے، اس جرم کا اعتراف کیا۔ اب بات ہے این آر او کی۔ این آر او زدہ کابینہ جس میں خسرو بختیار جن کو این آر او دیا ہوا ہے، ان کے اثاثوں کا کوئی نہیں پوچھتا۔ فیصل واڈا جن کی دوہری شہریت ثابت ہو چکی ہے اور وہ کاغذات اور دستاویزات موجود ہیں جن پہ یہ درج ہے کہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے تو وہ دوہری شہریت کے حامل تھے، اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں ہے، وہ کیس اب تک پینڈنگ پڑا ہے، تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جہانگیر خان ترین جن کو رات کے اندھیرے میں شاہانہ پروٹوکول دے کر ملک سے بھگایا گیا این آر او دے کے، وہ این آر او پارٹ 2 لے کے واپس آ چکے ہیں اور این آر او پارٹ 2 کے تحت وہ دن دہاڑے دندناتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ پر آئے اور لاہور ایئرپورٹ پر دو چار لوگوں سے پھولوں کی پتیاں بھی پھینکوائیں۔ 56 کروڑ کی سبسڈی لینے والا جہانگیر ترین جس نے کابینہ سے یہ فیصلہ کروایا کہ چینی کی قلت کے باوجود چینی ایکسپورٹ کی جائے اور جس سے آج بھی 90 روپے چینی مل رہی ہے، اس جہانگیر ترین کا احتساب کرنے والا کیا کوئی نہیں ہے؟ کیا تحقیقات کے آغاز کے باوجود اور پرچے درج ہونے کے باوجود ابھی تک جہانگیر خان ترین کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا؟ خان صاحب نے جو اے ٹی ایمز کی ایک قطار ہے جس کو وہ حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں، اس میں جہانگیر ترین سر فہرست ہیں اور اب تو وہ ان کے رفقا جن کے ذریعے وہ فرنس آئل بجلی بنانے والے پلانٹس کو سپلائی کرواتے ہیں، وہ پول بھی کھل گیا ہے۔ این جی کے ذریعے سستی بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس، ان کو ایل این جی فراہم نہیں کی گئی کیونکہ موجودہ حکومت نے ایل این جی نہیں منگوائی اور 120 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اور آج آپ کی اور میری بجلی اس لیے مہنگی ہے کیونکہ ان کے دوستوں کے فرنس آئل کے کام ہیں اور فرنس آئل پہ مہنگی بجلی بنتی ہے۔ تو جہاں پہ آٹا، چینی اور ادویات کے سکینڈل تھے، وہاں پہ یہ ایل این جی کا سکینڈل اور فرنس آئل کا سکینڈل بھی موجود ہے۔ اور کیا نیب کو یہ نظر نہیں آتا؟ یہ تمام تر خرد برد اور جو غبن کیا گیا ہے، یہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا کے کیا گیا ہے۔ یہ ڈاکہ ایک عام آدمی کی جیب پر ڈالا گیا ہے، ایک عام آدمی کو اشیاء خرد و نوش مہنگی کر کے دی گئی ہیں، اس کے بجلی اور گیس کے بل بڑھائے گئے ہیں۔ تو یہ جب وقت آئے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور ہم حساب کریں گے آپ کا، اور آپ این آر او کے لیے ترسیں گے اور آپ کو این آر او نہیں ملے گا۔ جیلیں آپ کی پارٹی کے رہنماؤں سے آباد کریں گے اور آپ کے اقتدار کے خاتمے کے لیے لاہور کا جلسہ بھرپور انشاءاللہ تیار ہے۔ لاہور کی ایک ایک یو سی،
لاہور کا ایک ایک وارڈ ہمارے کارکن انتہائی متحرک ہیں، اور آج مریم نواز شریف صاحبہ ایک ریلی کی قیادت کریں گی اور وہ لاہور میں اپنے ورکر سے خطاب بھی کریں گی، اور لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف۔ وہ پرانے پاکستان کو یاد کرتے ہیں جب خوشحالی کا دورہ تھا، معیشت جو تھی وہ ہماری ترقی کر رہی تھی، مہنگائی اس ملک میں تھی نہیں، اور یہ نئے پاکستان میں آ کے چوروں اور لٹیروں کی اس جماعت نے، جن پر فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کا بھی الزام ہے جس کی آج تک تحقیقات نہیں ہوئی، کبھی ایک سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ تو آپ اگر اتنے دیانتدار ہیں تو آپ اس کی تحقیقات کیوں نہیں کراتے؟ ہم الیکشن کمیشن گئے تھے، درخواست بھی دی تھی، اور اس کی روزانہ کی بنیادوں پر تحقیقات کرانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کیس کو بیک برنر پہ رکھا گیا ہے، اور تحقیقات جس پیس پر چلنی چاہیے نہیں چل رہی۔ تو جب لاہور کا جلسہ ہوگا اور لاکھوں کا مجمع ہوگا اور ایک جمع غفیر ہوگا اور پی ڈی ایم اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کرے گی، تو عمران نیازی صاحب آپ جس طریقے سے گھبرائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے آپ انتظامیہ کے ذریعے پرچے کروا رہے ہیں، تو پرچے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ ایک ایک کارکن کا تحفظ کریں گے، اور ہم بھرپور انتظامات کر رہے ہیں۔ لاہور کے ہر کونے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جلسہ تو ہوگا، تو روک سکو تو روک لو۔ سوال لے لیجیے گا پلیز۔ آپ یہ بتا دیجیے گا کہ ملتان میں جس طرح ہوا تھا، کیا لاہور میں یہی ہونے جا رہا ہے؟ چونکہ حکومت نے بظاہر تو اجازت دی ہے، لیکن انڈائریکٹلی کہا ہے کہ جو اس کے انتظامات کی انتظامی امور کے لیے چیزیں پرووائڈ کرے گا اس پہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ملتان ٹریلر تھا، اصل فلم آپ کو لاہور میں دکھائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ سوال لے لیں گے۔ جی ہم نے اس پہ 5 لاکھ ماسک کا آرڈر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پنڈال میں ہم نے اس دفعہ پنڈال کا لے آؤٹ اس طرح کا ہے کہ این اے وائز اس کی الوکیشن کی ہے۔ ہر ایم این اے ایم پی اپنے افراد کے ساتھ بیٹھے گا اور وہاں پہ وہ ذمہ دار ہوگا کرونا ایس او پیز کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے۔ تو اسد عمر صاحب جو این سی او سی میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے یوتھ کنونشن کیا، وہاں ایس او پیز دیکھنے میں نہیں آئے، مگر ہم بطور ذمہ دار اپوزیشن ایس او پیز کو اپنائیں گے اور فالو کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آتی ہے تو بلاول زرداری جو ہیں ان کے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں۔ مسلم لیگ کے فنون کے پاس کون سے امیدوار ہیں؟ دیکھیے یہ جب وقت آئے گا قیادت اس کا فیصلہ کرے گی۔ ہم اپنی قیادت کے زیر سایہ بالکل متحد ہیں، اور انشاءاللہ جو قائد میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے اسی کو جو ہے وہ منون مانا جائے گا انشاءاللہ۔